اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کب سٹارٹ ہوا، اس کی پیچھے ہسٹری کیا ہے، جروشلم کا سٹیٹس کیا ہے، اور اسلام اس سارے سنیریو پر کیا حکم دیتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کو سٹڈی کریں گے، اور ہم اس ٹاپک کے ذریعے اپنے کمپٹیشن ایگزام جیسے CSS PPSC اور ڈفرینٹ قسم کی دوسری اویئرنیس کے لیے بھی اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ تو آئیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم نے جو اس ویڈیو میں سٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے، ان سب کو پہلے اوور ویو کر لیتے ہیں۔ ان کا پہلے اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ میں ہم نے سب سے پہلے جیوگرافی دیکھنی ہے اسرائیل اور فلسطین کی، کہ ورلڈ میپ کے اندر یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی پاسٹ میں کیا جیوگرافی تھی، اور ان کی جیوگرافی کے اندر چینجنگز کیا آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد اوریجن کی بات کریں گے کہ یہ کنفلکٹ کب سٹارٹ ہوا، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، کیا وجہیں تھی جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ یہاں بدتر صورت اختیار کر گیا ہے، اور ہسٹری کے اندر کتنی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اس کنفلکٹ کو لے کر، کہتے ہیں فریڈم موومنٹس کتنی کام کر رہی ہیں فلسطین کے اندر جو اپنا حق مانگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جروشلم کا سٹیٹس کیا ہے، جروشلم کی کیا حیثیت ہے مختلف مذاہب کے نزدیک، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اس ویڈیو کے اندر سٹڈی کریں گے وہ یہ کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے اسرائیل اینڈ فلسطین کے اندر، جو غازہ کی کیا سچویشن ہے، جو اس کے نیبر کنٹریز ہیں جیسے ایجپٹ ہو گیا، لبنان، سیریا اینڈ جارڈن، ان کی کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیسے انفلوئنس کر رہے ہیں اسرائیل اینڈ فلسطین کنفلکٹ پر، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا اس پورے ایشو کے اندر کیا رول ہے۔ فلسطین کی جیوگرافی دیکھیں گے ہم تو اس سلائیڈ کے اندر آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1946 کے اندر فلسطین کی کیا حیثیت تھی ورلڈ میپ میں، اور 2000 کے میں اسرائیل کہاں تک پہنچ گیا اور فلسطین تھوڑا سا رہ گیا۔ 1946 میں جب اسرائیلی جو تھے وہ عربیوں سے جو زمین تھی وہ خرید کر وہاں پہ خاندانوں کی صورت میں آباد ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے، تب وہاں پر جو سیٹلرز کی صورت میں رہنے لگے تو بہت ہی آبادی کم تھی، تب وہ سارا ایریا فلسطین کہلایا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے جوز نے ڈیمانڈ کی، یہودیوں نے جب ڈیمانڈ کی اپنے ایک الگ وطن کی، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کی، تو UN ریزولیشن جو جسے کہ UN ریجولیشن 1947 کے اندر پاس کی گئی، جس کے اندر وہ جگہ جہاں یہودی اکثریت میں تھے وہ علاقہ یہودی کو دے دیا گیا، اور جب کہ جو عرب تھے ان کو جہاں پہ جس جگہ پہ عرب زیادہ مقیم تھے وہ علاقہ فلسطین کا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن اسرائیل کی جو اجارہ داری اور کنٹرول کی جو عادت تھی، وہ ظلم بربریت فلسطینیوں پہ کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے ظلم ڈھا کر جو ساری لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ 2000 میں دیکھا جا سکتا ہے 2000 کے اندر کس طرح فلسطین کی جو حیثیت تھی وہ اتنی رہ گئی جتنا جیسے 1946 کے اندر 1936 کے اندر اسرائیل کی تھی۔ اگر ہم فلسطین اور اسرائیل کا وہ ریجن اس ریجن کو ہم ورلڈ نیو میپ جو ریسنٹلی آیا ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ انٹرنیشنل کمیونٹی نے فلسطین کو اس قدر اگنور کیا ہوا ہے کہ انہوں نے فلسطین کو دنیا کے نقشے سے ہی غائب کر دیا ہے۔ اس ریجن کے نیبر کنٹریز کو ہم اگر دیکھیں تو جو فلسطین اور اسرائیل کے جو نیبر کنٹریز ہیں وہ ایجپٹ، جارڈن، سیریا اور لبنان ہے، جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی سے ملتا ہے۔ ایک ہمیں سٹرپ بھی نظر آ سکتی ہے جو کہ غازہ سٹرپ جس کا نام ہے، اس کی زیادہ تر باؤنڈری جو ہے وہ اسرائیل سے ملتی ہے۔ اسرائیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن جو یہ لینڈ ہے وہ لیگل طور پہ فلسطینیوں کی ہے۔
تو یہ جیوگرافی ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کی پاسٹ کے لحاظ سے اور پریزنٹ کے لحاظ سے. اب ہم ویڈیو کا آگے اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کا مزید اوریجن دیکھتے ہیں. اوریجن کے اندر اگر ہم پاسٹ کے اندر جا کر ان تمام واقعات کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کنفلکٹ کا جو آغاز تھا وہ 19 سینچری میں ہوا، جب آٹومین امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ وہ کمزور ہو چکی تھی. ڈفرینٹ قسم کے اٹیک سے تو اتحادیوں نے اٹیک کیے تھے آٹومین امپائر پر، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیشنلزم کا کنسیپٹ جو کہ یورپ میں عروج پر تھا کہ ہر کوئی اپنی قوم کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں پہ قومیت جو پرست تھا وہ زیادہ عروج پر تھا، ہر کوئی اپنی قوم اپنے انڈیپینڈنٹ لینڈ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. ان دونوں کے نزدیک، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہودیوں کی اگر کنڈیشن دیکھی جائے اس دور میں، تو یہودیوں کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ لینڈ نہیں تھا جہاں وہ اپنے آپ کو دکھا سکیں کہ یہ ہمارا ریجن ہے، یہ ہمارا لینڈ ہے. وہ ڈفرینٹ کنٹریز، دنیا کی ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ ایز اے مائنورٹیز کی صورت میں رہتے تھے، اور نو ڈاؤٹ ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. یورپ کے اندر اسپیشلی فرانس، جرمنی، پورے یورپ کے اندر ان پر بہت ہی ظلم ڈھایا جاتا تھا. ہولوکاسٹ ہوا، اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہولوکاسٹ مطلب جس کے اندر ہٹلر نے بہت نسل کشی کی، جنوسائیڈ جسے ہم کنسیپٹ دیتے ہیں، وہ ان سارے کے نتیجے کے اندر ایک کنسیپٹ نے جنم لیا جس کو کہتے ہیں زائونزم. اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں، جتنے بھی یہودی یا جتنے بھی جوز ہیں، وہ دوبارہ اس جگہ پر جائیں، یروشلم والے ایریا پر، مڈل ایسٹ والی سائڈ پر وہاں جائیں جہاں پہ وہ پہلے آباد ہوا کرتے تھے، اور پوری دنیا میں صرف وہ وہیں سیف ہیں. زائونزم ایک بہت ہی براڈ کنسیپٹ تھا جو یہودیوں کو اسرائیل سے لے کر مسجد اقصیٰ تک قبضہ کرنا، جس کے اندر سب کچھ شامل تھا. جب جوز کی جو یہ تحریک تھی، زائونزم موومنٹ تھی، جب عروج پر چل رہی تھی، تب ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی. تب جو برٹش سرکار تھی انہوں نے بالفر، ان کے جو فارن منسٹر تھے آرتھر بالفر، انہوں نے ایک ڈیکلیریشن پاس کی جس کا متن یہ تھا کہ جو یہودی ہیں انہیں ان کی ہولی لینڈ میں جگہ دی جائے گی اس جنگ کے بعد. تو جب ان کو جگہ پرووائڈ کی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس ڈیکلیریشن پر عمل کرتے ہوئے، اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، چونکہ یہودیوں کے پاس، جوز کے پاس بہت امیر تھے، وہ بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا، انہوں نے اس جگہ پر، فلسطین والی جگہ پر، عربیوں سے زمینیں خرید کر وہاں پہ خاندان سیٹلر کی طرح رہنا سٹارٹ کر دیا. وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا سے ایک جگہ جمع ہوتے رہے، اور انہوں نے اپنی وہاں پر ایک ٹیکنالوجی، اپنی ریسرچ اور اپنا پورا ایک رہن سہن، ایک تہذیب، کلچر ڈیولپ کر لیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ایک فوج بھی، ایک آرمڈ فورسز بھی تیار کی، جو وہ یہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اسے بنایا ہے. نمبر آف وارز میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اسرائیل فلسطین کو لے کر، اس ایشو کو لے کر کتنی جنگیں، تو جب یہ جوز تھے وہ پوری دنیا سے لگاتار عربیوں سے جگہ خرید کر آ رہے تھے اور سیٹل ہو رہے تھے، تو عربیوں کو بعد میں احساس ہوا اس بات کا کہ یہ جو تھی، یہ بات ہے، یہ تو بہت غلط ہو گئی ہے. تو انہوں نے 1936 میں ایک ریوولٹ، ایک بغاوت سٹارٹ کی برٹش کے ساتھ کہ وہ کیوں اجازت دے رہے ہیں ان کو کہ وہ ان کی لینڈ پر آئیں اور یہ کریں. تو یہ بغاوت بہت اوپر تک گئی. تو جو برٹش تھے انہوں نے اس سیٹلرز تھے جنہوں نے اپنی فوج تیار کی، اسرائیل نے اپنی فوج تیار کی تھی، جوز نے اپنی فوج تیار کی ہوئی تھی، ان کی مدد لے کر اس ریوولٹ کو کم کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہولوکاسٹ جو جینوسائیڈ تھی جو ہٹلر نے کی تھی جرمنی کے اندر، تقریباً 4.2 ملین کے قریب اس نے جو جوز تھا ان کو مار دیا تھا. تو وہ یعنی کہ ایک زائونسٹ موومنٹ ایک اپنی عروج پر تھی. تو اس عروج کو دیکھتے ہوئے UN نے ایک ریزولوشن 1947 کے اندر پاس کی. اس کے اندر وہ علاقے، چونکہ اس ایریا کے، مڈل ایسٹ کے ایریا کے اندر جو یہودی تھے وہ پوری دنیا سے جوک در جوک آ رہے تھے، مظالم کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم صرف اسی جگہ مسجد یروشلم والی سائڈ پر، مڈل ایسٹ والی سائڈ پر ہی سیف ہیں، تو وہاں آ رہے تھے. تو UN ریزولوشن کے اندر وہ علاقے جن میں
جو ہوتی وہ اکثریت سے ہیں وہ اسرائیل کو ڈکلیئر کر دیے گئے، اور وہ علاقے جو جہاں پہ مسلم اکثریت سے ہیں وہ علاقے فلسطین کے انڈر کر دیے گئے۔ جب یہ ریزولیشن پاس ہوئی، اس ریزولیشن کو بہت سے کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا، لیکن خصوصاً جو مسلم کنٹریز تھے جیسے عرب ممالک تھے اور پاکستان سمیت، تو انہوں نے اس کو ایز اے کنٹری، اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے 1948 اور 1949 کو جو عرب ممالک تھے، جو نیبر کنٹریز تھے فلسطین کے، جو اسرائیل کی جو نام نہاد جو نہیں جو بنی تھی، نیو بورن اسرائیل کنٹری بنی تھی، اس کے جو نیبر کنٹریز تھے، ایجپٹ، جارڈن، سیریا، انہوں نے مل کر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے ڈیفینڈ کیا انہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو وہ اپنی باؤنڈریز ایکسٹینڈ کر لی۔ تو اس کے بعد مزید کشیدگی بڑھتی گئی، دونوں میں نفرت بڑھتی گئی۔ 1967 کے اندر 6 ڈے وار بھی ہوئی، جو 6 دن کی جنگ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 6 دن جنگ لگاتار چلی تھی، لیکن اس میں بھی اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مزید جو باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کر لیا۔ 1973 کے اندر یوم کپور وار ہوئی۔ یہ ایک وار ہے، یہ جو نام دیا گیا ہے یہودیوں اور جوز کا، جو کہتے ہیں ایک بہت ہی مذہبی ریلیجیس فیسٹیول ہے، جس کے نام پہ یہ وار ٹائٹل دیا گیا ہے اس کو۔ تو اس کے نام 1973 کے اندر وار ہوئی، لیکن اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ اسرائیل نے اب ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی باؤنڈریز کو اس قدر ایکسٹینڈ کر لیا، اور اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کر وہ علاقے جو فلسطین کے پاس تھے، جو فلسطین جہاں پہ فلسطینی جو رہتے تھے، وہاں پہ ان کو بھی ان کی نسل کشی کرنا سٹارٹ کر دی، ان پہ مختلف قسم کے مظالم ان کو دبانا سٹارٹ کر کے ان کے علاقے کو بھی قبضہ میں لے کے آنا سٹارٹ کر دیا۔ ان کے پیچھے ان کی ایک زائونسٹ موومنٹ، جو زائونزم کا ایک پورا کنسیپٹ تھا، وہ ان کو عمل کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک جو علاقہ ہے اس پہ مکمل قبضہ کر کر جو جروشلم کا ایریا ہے، وہ جو پرانا جروشلم ہے، جو مسجد اقصی والی سائڈ پر جا کے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ جب اسرائیل وہ علاقے جو فلسطینیوں نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور وہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ڈفرینٹ قسم کی فریڈم موومنٹس کا بھی آغاز کیا تھا، جس میں پاپولر ہیں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، حماس، اس میں انتفاضہ ہوا تھا، جس میں جو لوگ تھے انہوں نے کافی کوشش کی اسرائیلیوں کے خلاف لڑنے کی، ایز اے فریڈم کے، سو کہ ہمیں فریڈم ملنی چاہیے، کہ یہ جو علاقے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ یہاں پر وہ انلیگل سیٹل ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے کنٹری ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو جو پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن تھی، ان کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور پیلسٹائن، یہ جو ایشو ہے، اسے ایک ٹیبل ٹاک کر کے اسے امن کے ساتھ سولو کیا جائے۔ جبکہ جو حماس ہے، وہ جو کہ فرسٹ انتفاضہ کے بعد کہتے ہیں جی عروج پر آیا، تو ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے جنگ۔ اسی طرح کی اور ڈفرینٹ قسم کی جو فریڈم موومنٹس ہیں، وہ اسرائیل کو دبانے کے لیے فلسطین میں کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک مکمل سنیریو ہے، یہ ایک مکمل ہسٹری ہے، بریف ہسٹری، جو کہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ ہے وہ آغاز ہوا اور کیسے آگے لے کر چل رہا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جروشلم، جو کہ وہ ایک علاقہ ہے، ایک ایریا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سے مذاہب کے اندر، دنیا کے بڑے مذاہب کے سامنے کی نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جوز کے لیے جروشلم اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس جگہ پر مسلمانوں کا قبلہ اول مطلب مسجد اقصی تعمیر ہے، وہاں پر ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، جو ٹیمپل ہوا کرتا تھا، اس کی جو مغربی دیوار ہے، وہاں پہ آج بھی جو جوز ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس صورت میں کہ ان کا جو مسیح ہے وہ وہاں سے آئے گا، اور ہم اس کو نعوذ باللہ شہید کر کر اپنی ایک نئی دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے۔ اب یہ علاقہ کرسچنز کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ وہ یہ کہ کرسچنز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پر کرسچن جو اس دور میں ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ کرسچنز کی وہ جگہ بھی جو یروشلم کے ایک وہاں پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ یروشلم جو ہے وہ ایک عیسائیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے مذہبی لحاظ سے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اب مسلمانوں کے لیے
जो क़िबला अव्वल। अब मुसलमानों के लिए ये जो जेरूशलम है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि जो जेरूशलम है उसके अंदर जो हदीसा का जो एरिया है वो भी मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि जो मस्जिद अक्सा है वो तो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, डोम ऑफ रॉक है, और जिसे हम कहते हैं कि वो जो एरिया है उसे लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। मुसलमानों के लिए तो ये हिस्सा नहायत इम्पोर्टेंट है। इस जेरूशलम के ईस्ट पार्ट में जो मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, जबकि वेस्ट पार्ट में जो है वो जूस रहते हैं। अब जो जूस हैं, जो इसराइल के जो गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश करती है, वो इस चीज़ की कोशिश करती है कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ये ऑर्डर करती है कि जो मस्जिद अक्सा में जो मुस्लिम हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए। उन पे डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं ताकि वो नमाज अदा ना कर सकें। अब जो जेरूशलम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको लेकर, इस एरिया को लेकर तारीख़ में भी जो 12 सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से लेकर, बल्कि 12th सेंचुरी से पीछे भी लेकर अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इस एरिया को लेकर बहुत सी जंगें हो चुकी हैं। अब सबसे बढ़कर करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन की बात अगर की जाए तो इसराइल ने इस रमज़ान 2021 के अंदर मस्जिद अक्सा में पढ़ने वाले जो नमाजी थे, नमाज पढ़ रहे थे इशा की, उन पर अटैक किया, उन पर रबड़ बुलेट्स का अटैक किया, जिसकी वजह से काफ़ी जो लोग थे वो शहीद भी हुए। इसके जवाब में जो गाज़ा स्ट्रिप है उसमें जो मुकीम एक फ्रीडम मूवमेंट, जिसे हम, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमस, उसने ये ऐलान किया कि जो मस्जिद अक्सा पर और फ़लस्तीनियों के, मुसलमानों पर हमला करनी एक बुज़दिली है, तो हम इसका बदला लेंगे। तो इसके नतीजे में गाज़ा ने तकरीबन 2500 जो मिसाइल हैं वो इसराइल पर लॉन्च किए, जिसकी वजह से इसराइल में काफ़ी थोड़ी बहुत तबाही आई। लेकिन इसके बाद इसराइल ने अभी तक जो है वो गाज़ा पर लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहा है, हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाज़ा के अंदर तकरीबन 250 से लगभग, इतने इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बच्चों समेत, औरतों समेत, बूढ़ों समेत लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है? वो ये है कि इस बात से क्लियर हो जाती है ये बात कि जब गाज़ा ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किए तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो गाज़ा की इस रोल को कंडेम कर रही थी। लेकिन जब और ये कंडेम कर रही थी, मज़म्मत कर रही थी, और ये कह रही थी कि इसराइल पर जुल्म हो रहा है, इसराइल अंडर अटैक। लेकिन जैसे ही अब बदले की सूरत में जब इसराइल ने गाज़ा पर लॉन्च किए तो काफ़ी किस्म के उन्होंने अजीब किस्म के जो हाई टेक्नोलॉजी जो रॉकेट हैं, वो फास्फोरस टाइप जो के बैन हो चुके हैं इंटरनेशनली, वो चीज़ वो जाके इन्होंने रॉकेट यूज़ किए गाज़ा के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई ट्वीट नहीं की, कोई कंडेमनेशन नहीं की, इस पे खामोश रही इंटरनेशनल कम्युनिटी। जबकि यूएन ने अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को वार्न किया कि वो इस इशू को लेकर कोई भी बयान देने से गुरेज करें। अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक जाना माना कंट्री है, पॉपुलेशन के लिहाज से, एक आर्म के लिहाज से, मतलब जो इनकी फ़ौज है उनके उस लिहाज से, और 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें ये वाहिद जो है वो न्यूक्लियर डिक्लेयर कंट्री है। तो ये मुस्लिम ममालिक कंट्री है, इसकी जो बुनियाद है वो इस्लाम पर हुई। तो इसका क्या रोल है? इसका जो बेसिक रोल ये है इस इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्सेप्ट को लेकर, वो यही है कि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो यही कहता है कि जो इसराइल है उसने इलीगल जो वो जो खित्ता है उस पर कब्जा किया हुआ है और मुसलमानों पर जुल्म ढाई जा रहा है। अब की जो करंट सिनेरियो है उसको लेकर जो पाकिस्तान की जो ज़ुबान है इसराइल के ख़िलाफ़ वो काफ़ी तल्ख़ है, और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है और कर रहा है कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करे।
اب ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی اور پرائم منسٹر، اور اس سے پہلے بھی رہے ہوئے ہمارے جو منسٹرز ہیں، ہماری فوج ہے، انہوں نے بھرپور ہی کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو فلسطینی ہیں ان کے رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو لبرٹی کا انہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ دیے جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب لیکن اس کا جو رزلٹ آیا ہے وہ رزلٹ اتنا خاص نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیشہ اگنور کیا ہے فلسطین اسرائیل کنفلکٹ کو، اور اسرائیل کا ایک اور امریکہ، برٹش، یہ سب ایک گٹھ جوڑ کر کے نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی، اور فلسطین کو جو ریسنٹلی وہ ورلڈ میپ سے ہی مٹا دیا گیا ہے، اس کی جو حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس سارے ایشو میں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس اسلام کے اندر جو نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے جو کہ یورپ نے دیا، جو ویسٹ نے دیا، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، یہ پوری دنیا ہی ملک ہے، وہ جہاں مرضی جائے، جیسے مرضی کرے، اس کو ایک پراپر فریڈم دی گئی ہے اپنا رائٹ ٹو لیو کی۔ لیکن جو یہ ٹیریٹری کی بندش ڈال دی گئی ہے، ٹیریٹری نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیشہ ایک جہاد کا حکم دیتا ہے ان کے لیے جو جہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، جو ظالموں کے خلاف جہاد، جہاں پہ جیسا دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر فرض کرو اگر وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو پھر بھی اگر وہ ایک انسانیت سے اگر وہ ظلم میں ہیں، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ان کی بھی مدد کی جائے۔ اسلام ہمیشہ جو ہے وہ ظالموں کو ختم کرنے اور مظلوموں کو بچانے، مظلوموں کے لیے امید بننے کے لیے ہمیشہ حکم دیتا ہے اس کی، اور وہی جو قوم ہے وہ سرخرو ہوتی ہے، جو ظالموں کے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری جو قوم ہے، ہماری جو امت مسلمہ ہے، وہ اس حد تک نیشنلزم، قومیت پرستی میں بڑھ چکی ہے کہ وہ ان کا یونائٹ ہونا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب اس سارے سنیریو کے اندر اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ جو مرضی طاقت ہو، جو مرضی جتنا مرضی آپ دوسرا ظالم طاقتور ہو، آپ اتنے کمزور ہوں، لیکن آپ پھر بھی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے ہوں اور اس کو بتائیں کہ وہ ظالم ہے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی اسرائیل فلسطین کانفلکٹ۔ اس پر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، تو کائنڈلی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور لرن اینڈ برائٹ کی طرف سے یہ جو پہلی ویڈیو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لرن اینڈ برائٹ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لاتا رہے گا، جو آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی، سی ایس ایس کے لحاظ سے، کمپٹیشن کے لحاظ سے، اور ویسے بھی کرنٹ افیئرز دے گا، تاکہ آپ کی ٹائم ٹو ٹائم اویئرنیس ہوتی رہے۔ شکریہ۔